ناظرین، ایران پر 5 سال میں یہ چوتھی مرتبہ ٹارگیٹڈ حملہ ہوا ہے۔ مہینے بھر سے امریکہ کے ساتھ مذاکرات جاری تھے اور پوری دھمکیوں میں ایک ماحول بنا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ایران پر کسی بھی وقت امریکہ حملہ کر سکتا ہے۔ یہ مذاکرات اس بات پر چل رہے تھے کہ ایران کیوں، کیسے، کس کی اجازت سے اپنے آپ کو دفاعی طور پر مضبوط کر رہا ہے، ایٹمی ہتھیار بنانا چاہ رہا ہے۔ اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے، اس لیے امریکہ اس پر دباؤ ڈال رہا تھا۔ اس مذاکراتی دور کے دوران ہی 13 جون کو اسرائیل نے بالآخر ایران پر حملہ کر دیا، لیکن یہ حملہ پہلا نہیں ہے۔ 2020 میں ایران کے آرمی چیف قاسم سلیمانی سے لے کر اس کے ایٹمی سائنسدان محسن فخرزادہ کو تہران کے قریب قتل کرنے تک، اور پھر 2024 میں ایران کے سخت حفاظتی زون میں ان کے اہم مہمان اسماعیل ہانیہ پر ہدفی حملے کی صورت، اور اب 13 جون کو نماز فجر سے ذرا پہلے 3 فوجی اور 6 سینئر سائنسدانوں کے ساتھ ایران کی ایٹمی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ یہ کوئی دہشت گرد نامعلوم حملے نہیں ہیں، بلکہ سب حملے امریکہ اور اسرائیل نے قبول کر کے کیے۔ اسرائیل کے ناپاک وزیر اعظم نیتن یاہو کے مطابق وہ صاف کہہ رہا ہے کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اسرائیل پر حملے کرے۔ وہ کہہ رہا ہے اب ایران سے بھی لمبی جنگ چلے گی۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ ایران یا تو ڈیل کر لے ورنہ مزید شدید حملوں کے لیے تیار ہو جائے۔ Iran is now working on what it calls the new plan to destroy Israel. You see, the old plan failed. We crushed Hamas, we devastated Hezbollah, we hit Iranian proxies in Syria and Yemen. I want to thank President Trump for his leadership in confronting Iran's nuclear weapons program. He has made clear time and again that Iran cannot have a nuclear enrichment program. That is why we have no choice but to act. To all the warning signs, that failure to act resulted in World War II, the deadliest war in history. ایران کی طرف سے بھی بھرپور دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور امریکہ سے بھی بدلہ لینے کا عزم ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے اس حملے سے 3 دن قبل یمن کی بندرگاہ پہ بھی حملے کیے۔ یعنی اس وقت اسرائیل اکیلا امریکی یما پر فلسطین، غزہ، لبنان، شام، یمن اور ایران، یعنی کل 6 ممالک کے ساتھ حملوں میں مصروف ہے۔ ظاہر ہے کہ امریکی مدد و اجازت کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ 50 سے زائد اسلامی ممالک اس بار بھی زبانی مذمت سے ہی کام چلا رہے ہیں۔ ادھر امریکہ صاف الفاظ میں اسرائیل کا ساتھ دینے کا اظہار کر چکا ہے۔ اگر ہم مان لیں کہ یہ ساری قومی ریاستیں ہیں، سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں، تو پھر امریکہ، برطانیہ بھی تو اسرائیل کا کھل کر ساتھ دے رہے ہیں۔ تو باقی اسلامی ممالک کیوں اسرائیل کی جارحیت کے خلاف ایک کنکر بھی مارنے کو تیار نہیں؟ بلکہ ہمیں تو اطلاع ملی کہ اردن نے باقاعدہ ایران کے میزائلوں کو یا ڈرونز کو روکا ہے اسرائیل تک پہنچنے میں۔ آپ نوٹ کریں کہ یہ سب مل کر صرف مسلمانوں کے تصور جہاد اور اس تصور مزاحمت پر حملہ آور ہیں جو باطل کے خلاف انجام دیتا ہے۔ وہ صرف